खुदावंद यीशु मसीह के जलाली प्यारे नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, मेरा नाम अजीम मार्शल है और मैं ग्रीन टाउन के इलाका में एज ए पास्टर काम कर रहा हूँ। मेरे चर्च का नाम है चर्च ऑफ द हॉली लैम्ब और मैं 1999 से 99 से मैं उस जगह पर एज ए पास्टर की खिदमत करता हूँ और बहुत सारी रूहें जो हैं वो तब्दील हुई हैं, उन्होंने यीशु को कबूल किया है और बहुत सारे खादम भी तैयार हुए हैं इस अरसा में और खुदा का बड़ा जलाल ज़ाहिर हुआ। और इसके साथ साथ मैं एक बार फिर मशकूर हूँ खुदा के खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत का कि उनकी वसातत से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ये टीवी का आगाज़ हुआ, बरकत टीवी। मैं बरकत टीवी और पास्टर साहब का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और कि आज मुझे दूसरी बार मौका मिला है कि मैं इस जगह पर आकर अंजील की खिदमत कर रहा हूँ। खुदावंद आप लोगों को बहुत बहुत बरकत दे और आप खुदावंद में, उसके जलाल में, उसके रूह में बढ़ते चले जाएं और ये टीवी पूरी दुनिया में अंजील की मनादी का और खुदा के जलाल का बाइस बने। बहुत सारी रूहें पूरी दुनिया से ये समेट ले यीशु के लिए। खुदावंद इस चैनल को बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। अजीज़ों, आइए हम इससे पहले कि कलाम मुक़द्दस को सुने उससे पहले हम दुआ करेंगे। आइए सब अपने सरों को झुकाए। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सरों को झुकाइए और हम दुआ करेंगे। खुदावंद जलाल के बादशाह कादिर मुतलक खुदा, ए खुदावंद तेरा खादम होते हुए ए खुदावंद तमाम साहिबीन को तेरे हाथ में देता हूँ। सब बरकत पाए खुदावंद, सारी ऑडियंस पर तेरी ब्लेसिंग हो खुदावंद। और आज जब तेरा कलाम ए खुदावंद पेश किया जाए तो हर एक तेरे कलाम के वसीले से बरकत पाए और तेरा कलाम बहुत सारी ज़िंदगियों में एक बड़ी तब्दीली को लाए। खुदावंद तू कदूस है, जलाल का बादशाह है। तू खुदावंद अपने लोगों को बरकत देना और ए खुदावंद तेरा कलाम आज हर एक की ज़िंदगी में ए खुदावंद बड़ी कुदरत से काम करे ए खुदावंद। और ए खुदावंद आज शिफा का काम भी हो, मोजज़े भी हों। जितने लोग इस मैसेज को सुने और ए खुदावंद वो बीमार हों तो वो शिफा पा जाएं, गुनहगार हों तो वो तौबा करके खुदावंद यीशु की राह पर चले, यीशु मसीह की पैरवी में चलना शुरू करे। खुदावंद का नाम जलाल पाए और खुदावंद का नाम मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, आज मेरे पास जो मैसेज है वो पहली तवारीख की किताब उसका 4 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत है और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एक किरदार है जिस पर आज हम बात करेंगे। कुछ और भी जो किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं, उन पर भी बात करेंगे जिनकी ज़िंदगी में खुदा ने अजीब काम किया और वो जो निगलेक्ट हो रहे थे, रिजेक्टेड थे वर्ल्ड में, फैमिली में, इर्द गिर्द के एरिया में, तो खुदा ने उन्हें उठा खड़ा किया, बेदार उन्हें जो है सरफराज किया। आमीन। तो यहाँ पर भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको हर तरफ से ठोकरें मिल रही थी, हर जगह से वो ठुकराया जा रहा था। तो आइए हम कलाम मुक़द्दस का मतालिया करते हैं, पढ़ते हैं। यूं मरकूम है और याबेज़ अपने भाइयों से मोजिज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम याबेज़ रखा क्योंकि कहती थी मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और याबेज़ ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। अजीज़ों, याबेज़ एक ज़बरदस्त बहुत प्यारा करैक्टर है जो हमारी ज़िंदगी में जब हम उस पर गौर करेंगे
ہمیں اس سے بڑی برکت ملے گی. یہ ایک بہت خوبصورت پیٹرن ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یابیس جو ہے آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ یہ اپنے بھائیوں میں معزز تھا, اپنے بھائیوں میں سے معزز تھا, سب سے زیادہ اس کی رسپیکٹ تھی. لیکن کیسے؟ ہم پہلے لفظ یابیس پر بات کریں گے. یابیس کا جو مطلب ہے غم دینے والا, غم دینے والا, تکلیف دینے والا یا لعنتی. اس طرح کے اس کے لیے مختلف جو ہے لفظ جو ہیں اس کے لیے بولے جاتے ہیں کہ یابیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لعنتی ہے, غم دینے والا ہے. آج بھی دیکھیں اور شروع سے دیکھتے چلے آئیے, غور کیجئے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کا یونیک سا نام رکھتی ہے, پیارا نام رکھتی ہے کہ جو اس کی پرسنالٹی کے لیے بڑا اہم ہو. ٹھیک ہے, بہت ساری مائیں اپنے بچوں کا نام, بیٹوں کا نام داؤد رکھتی ہیں کہ داؤد نبی جیسا بہادر اور پرستار ہو. بہت ساری مائیں اپنی بیٹیوں کا نام مریم رکھتی ہیں, روت رکھتی ہیں, ایسٹر رکھتی ہیں, تاکہ ان کریکٹرز کی طرح کا کردار ان بیٹیوں کا ہو. لیکن یہ کیسی ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کا نام یابیس رکھا؟ کہتی ہے, اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کی ماں یہ کہا کرتی تھی, اس کا نام یابیس رکھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے اسے غم کے ساتھ جنم دیا. کیا کیا ہے؟ غم کے ساتھ اسے جنم میں نے دیا ہے, اس لیے اس کا نام یابیس ہوگا. اور جیسے اس کی ماں نے اس کا نام یابیس رکھا تو ہر ایک اسے دیکھنے والا, اسے جاننے والا اسے پکارتے تھے یابیس. کیا پکارتے تھے؟ یابیس. اس کے دوست اسے دور سے آواز دیتے تھے یابیس یابیس. اور جب اس کو یہ آواز سنائی دیتی کہ میرا نام یابیس ہے, غم دینے والا ہے, تو یقیناً ایسا ہوتا ہوگا کہ یابیس اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتا ہوگا کہ مجھے لعنتی کہہ کر یا غم دینے والا کہہ کر پکارا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے ہسٹری یہ تھی کہ اس کی ماں کہتی تھی کہ یہ غم دینے والا شخص ہے. تو کیا ہوا کہ ساری طرف سے, ہر طرف سے, جہاں کہیں وہ دوستوں میں جاتا, ریلیٹیوز میں جاتا, کہیں بھی جاتا, وہ تو غم دینے والا کہلاتا, دکھ دینے والا کہلاتا یا لعنتی کہلاتا, ماں کو دکھ دینے والا کہلاتا. تب وہ خداوند کے حضور میں جھکا, اسرائیل کے خدا کے حضور چلایا, اس نے پکارا کہ اے خداوند مجھے برکت دے. اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی, تو مجھے واقعی برکت دے. عزیزو, لفظ جو لعنت ہے, لعنت کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے برکت. لعنت کے اپوزٹ جو ہے وہ برکت ہے. جب تک آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی, لعنت آپ کی زندگی سے دور نہیں ہوگی. اور یہ میتھڈ جو ہے اس کی سمجھ میں آیا, اور برکت صرف خدا ہی دے سکتا ہے. برکت ہے کیا چیز؟ ہم برکت کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ کلام مقدس کا مطالعہ کریں, زبور 133 میں وہاں پر ڈیفینیشن کی گئی ہے برکت کی. آپ جب اسے پڑھیں تو لکھا ہے کہ برکت یعنی ہمیشہ کی زندگی. برکت یعنی ہمیشہ کی زندگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لعنت کا اپوزٹ ورڈ برکت ہے, بلیسنگ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ لعنت کا دوسرا نام یہ ہے موت. کیا ہے؟ موت, شکست. موت, شکست, ہارا ہوا, جکڑا ہوا, بے بس, لاچار, غم دینے والا, غمگین, ٹوٹا ہوا شخص. اور اس کا اپوزٹ ورڈ ہے برکت.
برکت یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ اس نے جانا کہ میں لعنتی ہوں، مجھے سب لعنتی کہہ کر پکارتے ہیں، غم دینے والا کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ اس بات سے دکھی تھا اور اس نے خداوند کے حضور پکارنا شروع کیا، خداوند مجھے واقعی برکت دے، کیونکہ برکت کے بغیر یہ لعنت مجھ سے دور نہیں ہو سکتی۔ اس نے برکت مانگی اور کہا اور میری حدود کو بڑھائے۔ کیا کرے؟ میری حدود کو بڑھائے، یعنی جو اس کی بلیسنگز ہیں، اس نے دعا کی کہ اسے خداوند تو اسے ملٹیپل کرتے، ملٹیپلائی کرتے۔ اور عزیزو، آج ضرورت ہے، خداوند سے آپ برکت مانگتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی مانگتے ہیں، اور جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں ان کی حدود کو بڑھنا چاہیے۔ آپ کے لئے جو ہے ہر ایک دروازہ جو ہے وہ کھلنا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اسرائیل کے خدا، خداوندوں کے خدا، خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں گے، تب ہی آپ کی زندگی سے لعنتیں دور ہوں گی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کوئی ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے، لعنت سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راہ ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہاللویہ۔ جب آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں گے ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ یسوع مسیح نے سامری عورت سے بھی کہا، اور تو اگر مجھ سے پانی مانگتی اور جو پانی میں تجھے دیتا تو وہ پانی کیا ہوتا؟ تیرے اندر زندگی کا چشمہ بن جاتا، زندگی کا چشمہ بن جاتا، زندگی کی ندیاں جاری ہو جاتی۔ اور یسوع مسیح نے کہا، اے پیاسو میرے پاس آؤ، اور جس کے پاس پیسے نہیں وہ بھی آئیں اور پیو آ کر، اور زندگی کے پانی کی ندیاں تم میں سے جاری ہو جائیں گی۔ ہاللویہ۔ تو یہاں پر جو بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یابیز نے دعا کی کہ مجھے واقعی برکت دے، میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ برکت، جب اس نے برکت مانگی سو اس نے ریپینٹ کیا، توبہ کی، اس نے اپنی غلطیوں کا اقرار کیا اور کہا کہ خداوند مجھے برکت دے دے، مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی ہم معافی مانگتے ہیں تو اس کی برکت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ جب ہم اپنی خطاؤں کو چھوڑتے ہیں، غلطیوں کو جو ہے ترک کرتے ہیں، تو برکت ہمارے اندر انٹر ہوتی ہے۔ ہاللویہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تو میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ تیرا ہاتھ کس پر ہو؟ مجھ پر۔ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ اور جب بھی پرانے عہد نامہ میں لفظ خدا کا ہاتھ ظاہر ہوا، خداوند کا ہاتھ اس پر ہے، تو یعنی یہ ہولی اسپرٹ کی طرف سائن ہے کہ رول قدس، کہ خداوند تو مجھے رول قدس سے بھر، مجھے کیا کر؟ رول قدس سے بھر۔ جیسے ہی میں اور آپ خداوند کے روح کو مانگتے ہیں تو پھر کیا لعنت رہے گی عزیزو؟ کبھی ہماری زندگی میں لعنت نہیں رہے گی۔ یابیز کے معزز، اپنے بھائیوں میں معزز ہونے کا یہ راز ہے، جس کا نام ہی لعنتی ہے لیکن وہ بھائیوں میں معزز ہے۔ وہ سب میں زیادہ جو ہے سبقت لے گیا ہے عزت میں، اس کا آنر دنیا کرتی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے خدا کے حضور جھکتا ہے، اور دوسرا اس کے آگے وہ اپنی برکتوں کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی نعمتیں جو ہیں وہ انکریز ہوں، اور پھر رول قدس سے معمور ہے۔ وہ رول قدس مانگتا ہے کہ خداوند تیرا ہاتھ مجھ پر ٹھہرا رہے، یعنی تیرا پاک روح مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے۔ اور مجھے کیا کر؟ بدی سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں توبہ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں بدی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں ساری زندگی بدی سے بچے رہنا ہے، اور ہمیں دعا کرنا ہے کہ ہم ہر طرح کی بدی سے، بری صحبتوں سے باز رہیں تاکہ ہم برکت پائیں۔ اور پھر لکھا ہے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔
تاکہ وہ میرے غم کا باعث، یعنی ماں جس نے اس کا نام رکھا تھا، جس نے اس کا نام کیا رکھا تھا کہ اس کا نام یابیس ہے، اس لیے کیونکہ اس کو میں نے غم کے ساتھ جنم دیا ہے۔ میں اپنی ماں کے غم کا باعث نہ بنوں، وہ میرے غم کا باعث نہ ہو، اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ عزیزو، میری جو گزارش ہے آپ سے، جب آپ خداوند کے حضور جھکتے ہو، جس مقصد کے لیے جھکتے ہو، اس طرح سے دعا کرو، ایسی خاکساری کے ساتھ، ایسے ایمان کے ساتھ دعا کرو کہ وہ آپ کو مل جائے۔ وہ اس طرح سے جھکا، اس نے اس طرح سے دعا کی کہ خدا کو سننی پڑی۔ اگر آپ یہ سایہ میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، خدا نے کہا، میں اس ریفرنس کو پڑھتا ہوں، یہ سایہ پہلے باب کی 15ویں آیت، جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا۔ ہاں، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ خدا کہتا ہے کہ تم دعا کرو گے، ہاتھ پھیلاؤ گے، میں نہیں سنوں گا، میں اپنی آنکھ پھیر لوں گا، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ جب آپ خداوند کی حضوری میں جاتے ہو اور گناہ اور بدیاں لے کر جاؤ گے تو کیا وہ آپ کی دعا کو سنے گا؟ یابیس کی طرح ٹوٹے ہوئے شکستہ دل ہو کر کہ میری ماں میرے غم کا باعث نہ ہو، برکت کے متلاشی بنے۔ اور برکت تب ہی ملے گی جب آپ ریپینٹ کرو گے، توبہ کرو گے، اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرو گے، اس کی فرما برداری میں چلو گے، پھر ہی برکت آپ کی زندگی میں آئے گی۔ ایک اور کریکٹر کی طرف تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ ایک عورت جو ہے کلام مقدس میں ہم اسے دیکھتے ہیں، وہ 12 برس سے بیمار تھی۔ لوکا کی انجیل اس میں دیکھیں آپ 8ویں باب میں یہ کہانی آپ کو ملے گی، اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہ عورت نے جو 12 برس سے بیمار تھی اور بہت سارے حکیموں کے پاس جا کر اپنی ساری دولت جو ہے اجاڑ چکی تھی، پر کہیں سے اسے شفا نہ ملی۔ اور کیا ہوا کہ اسے علم ہوا کہ یسوع مسیح اس کے علاقہ میں سے گزرا، یا وہ یسوع کو سرچ کرتے ہوئے یسوع کے پیچھے آئی۔ جس طرح حکیم ایک بیمار ہے، اسے علم ہو جائے کہ فلاں ایریا میں کوئی حکیم ہے تو وہاں وہ پہنچ جاتا ہے انسان، اسی طرح شاید وہ یسوع کو تلاش کرتی وہاں پر آئی، اور اس کا ایمان یہ تھا، میں اس کو چھو ہی لوں گی تو میں شفا، اس کی پوشاک کو چھو ہی لوں گی، اس کی پوشاک کو کیا کروں گی؟ چھو ہی لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی، شفا پا جاؤں گی۔ عزیزو، اس کا مرض جو تھا وہ بڑا ہی ہمارے معاشرے میں یا شریعت کے دور میں بڑا ہی ناپاک اس کا مرض کہلاتا تھا۔ اس عورت کو جو ہے ہیکل میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اس کی بیماری کس حد تک بڑھ گئی ہوگی؟ ہو سکتا ہے آج کے دور میں ہوتی تو ڈاکٹرز اسے کینسر ڈکلیئر کرتے۔ نگلیکٹ تھی، اسے ہر طرف سے جو ہے اسے رد کیا جا رہا تھا۔ یہ کاہنوں کے پاس نہیں جا سکتی تھی، ہیکل میں نہیں جا سکتی تھی، ناپاک کہلاتی تھی۔ لیکن عزیزو، یسوع مسیح کو اس نے چھوا۔ جیسے یسوع مسیح کو اس نے چھوا، اس کی بیماری جاتی رہی۔ عزیزو، آپ دنیا میں رد کیے ہوئے لوگ، آپ پریشان ہو، آپ مصیبت زدہ ہو،
दुनिया में कोई आपका मददगार नहीं, आप लाचार हो गए हो, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, एक बार मेरे यीशु को छू कर देखो, आपकी सारी तकलीफें जो है वो जाती रहेंगी, आपकी लानतें जो है वो बरकत में तब्दील हो जाएंगी। क्योंकि लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की क्या पाए? जिंदगी पाए। तो अजीजों, इस औरत को खुदावंद ने शिफा दी, और इसने जब यीशु मसीह को छुआ तो यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। रसूल कहने लगे ऐ खुदावंद, लोग तो तुझ पर गिरे पड़ते हैं, इतनी कांग्रीगेशन है। तो यीशु ने कहा नहीं, किसी ने छुआ तो है, किसी ने छुआ तो है। अजीजों, इस तरह से खुदावंद की हजूरी में आओ कि खुदावंद कहे कि किसी ने मुझे छुआ तो है। कुव्वत मुझसे निकली है, कुव्वत मुझसे क्या है? निकली है। अजीजों, आज जरूरत है कि हम इस तरह से खुदावंद की हजूरी में आए कि बरकत पाकर जाएं। इससे पहले आपकी जिंदगी कैसी है? आप 12 बरस से बीमार हो, याबेस की तरफ से बचपन ही से लानती कहला रहे हो, कैसी ही आपकी कंडीशन क्यों नहीं, लेकिन जब आप खुदावंद के हुजूर आए हो तो आपकी सारी तवज्जो खुदावंद की तरफ होनी चाहिए। आप अपने दिल को खुदावंद के हुजूर रखिए, खाकसार होकर उसके हुजूर झुके। खुदावंद आपकी लानतों को दूर कर देगा, आपकी बीमारियों को दूर कर देगा। हो सकता है कि मेरी बहन, मेरे भाई, आप जो है नस्ल दर नस्ल किसी बीमारी में मुब्तला है। शायद आप दादा परदादा से शुगर के मर्ज में मुब्तला है, शायद आपके खानदान में प्लोठे नहीं बचते, शायद और कई ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में हो सकती हैं जो कई पुश्तों से आपके खानदान में है। मैं आपको बताता हूं कि इस औरत की तरह जो 12 बरस से बीमार थी और याबेस की तरह खुदावंद के हुजूर झुक जाओ, खुदावंद को छुओ, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आपकी लानतें वो नस्ल दर नस्ल हो, कई सालों से हो, वो आपकी सारी तकलीफें दूर करने में कादर मौजूद है। हालेलुया। और अजीजों, एक और शख्स ज़कई को, जो एक बड़ी भीड़ थी और उसने देखा कि यीशु मेरे इलाका में आए हैं, उसने यीशु को देखने की कोशिश की। इतनी स्ट्रगल की, छोटे कद का था, देखना मुश्किल था, भीड़ ज्यादा थी, लंबे भी लोग होंगे और बड़ा क्राउड था, उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन उस शख्स ने क्या किया? एक दरख्त पर चढ़ गया, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और यीशु मसीह को देखने की पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया कि आज मैंने यीशु को देखना है। अजीजों, इस तरह से कोशिश करो, ऐसी प्रस्तिश करो कि आज यीशु आपको दिखाई दे। ये उसकी प्रस्तिश थी, ये उसकी प्रस्तिश का म्यार था कि उसने अपने म्यार को नहीं देखा कि वो एक अमीर शख्स है, एक बड़ा शख्स है। और अगर उसका ये करैक्टर इस जगह पर देखें तो बच्चों की तरह का उसने ये अमल किया है अजीजों। लेकिन उसने क्या किया? उसने पूरी कोशिश की कि आज मुझे यीशु दिखाई दे। आज अजीजों, बहुत सारे लोग शिफा के लिए तो आते हैं, लेकिन यीशु को देखने के लिए बड़े कम लोग आते हैं। इसलिए आप शिफा तो पा जाते हो, लेकिन यीशु आपके घर में नहीं आता। लेकिन ज़कई यीशु को देखना चाहता था। यीशु ने भीड़ को छोड़ा और वो ज़कई के घर में चला गया। कहने लगा कि मैंने ज़कई के घर जाना है। मुझे आज ज़कई दरख्त से नीचे उतरा, पेड़ से नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है। लोगों ने कहा कि ये गुनहगार के घर में उतरा है। अजीजों, लोग क्या कहते हैं? हमने लोगों की बात नहीं सुननी, हमें यीशु मसीह पर गौर करना है, यीशु मसीह को देखना है। अगर आज आप मुतलाशी हैं खुदावंद के चेहरे के,
تو یسوع آج آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے، وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہے، وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ روح القدس سے بھرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی سے جو ہے نوازنا چاہتا ہے، وہ آپ کی برکات کو ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہے، آپ کے روپے پیسے کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے، وہ آپ کی رسپیکٹ کو، آنر کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنے خاندان میں، آپ کے بھائیوں میں، آپ کے ایریا میں موزز بنانا چاہتا ہے۔ عزیزو، اس لیے خداوند کے پاس آئیے، وہ آپ کو جو ہے برکت سے، روح سے معمور کرنا چاہتا ہے۔ سو آج آپ کے پاس یہ خاص موقع ہے کہ خداوند یسوع کے چہرے کے منتظر ہو جائیے۔ خداوند آج آپ کو دکھائی دیں گے، آپ کے گھر میں اتر آئیں گے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں۔ خداوند جلال کے بادشاہ، مہربان خداوند اس جگہ پر جتنے لوگ یہ میسج سن رہے ہیں وہ برکت پائیں، اور آج وہ تیرے چہرے پر اے خداوند فوکس کرے، تیرے چہرے کو دیکھنے کے متلاشی ہو اے خداوند، اور تو اے خداوند آج ہر ایک کے گھر میں اتر آنا، سب لوگ برکت پائیں، بندھن جوئے ٹوٹتے چلے جائیں، اور اے خداوند ساری بیماریاں جو اے خداوند ان کی زندگیوں میں ہو، ان کے بدنوں میں ہو، یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ اے بیماریوں، میں تمہیں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، اے لعنتوں تمہیں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، ان زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ۔ خداوند کا نام جلال پائے، خداوند کا نام مبارک ہو، یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔